اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تمام رسالہ وظائف کے ناظرین کو السلام علیکم۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کا یہ وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ میں اور آپ نہیں جانتے کہ 21 رمضان کو، 23 رمضان کو، 25 کو، 27 کو یا 29 کو شب قدر ہوگی، جب میں اور آپ جانتے ہی نہیں ہیں۔ رب کعبہ نے فرمایا کہ رمضان کے آخری راتوں میں، آخری عشرے کی آخری راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، اور جو بندہ شب قدر کو تلاش کر لیتا ہے، شب قدر کو حاصل کر لیتا ہے، شب قدر میں یہ وظیفہ کر لیتا ہے، رب کعبہ کی قسم، وہ جس چیز کو رب کعبہ سے مانگتا ہے رب کعبہ فوری طور پر عطا فرما دیتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں انسان ایک عبادت کرتا ہے، رب کعبہ 70 گنا زیادہ اس کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح جب رب کعبہ رمضان کے مہینے میں رب کعبہ سے 1000 مانگو گے، رب کعبہ 70 گنا زیادہ یعنی 70,000 سے نوازیں گے۔ 1 کروڑ مانگو گے تو 70 کروڑ عطا فرمائیں گے۔ لیکن منانے کا طریقہ ہو، رب سے مانگنے کا طریقہ ہو۔ ہم بہت سے وظائف کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ہماری قابل قبول نہیں ہوتی، مایوس ہو جاتے ہیں، دنیا کی ٹھوکروں اور محتاجی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لوگوں کے تانے سنتے ہیں، دن رات کوشش کرتے ہیں، کامیابی مقدر نہیں ہوتی، کیونکہ ہمیں رب کو منانا نہیں آتا، ہمیں رب سے مانگنا نہیں آتا۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، رمضان کی یہ آخری راتیں وہ راتیں ہیں جس میں رب کعبہ اپنے بندوں کو خود عطا فرمانے آتے ہیں۔ میں اور آپ ساری زندگی رب کعبہ سے مانگنے مصلی پر جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، رب کعبہ سے مانگتے ہیں، لیکن یہ وہ راتیں ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ وہ راتیں ہیں جب رب کعبہ خود اپنے بندوں کو عطا کرنے آتے ہیں۔ کوئی مانگنے والا ہے جو مجھ سے مانگے، میں اس کی جولیاں بھر دوں، میں اس کی نسلیں آباد کر دوں، میں اس کے گھر میں سکون اور برکت عطا فرما دوں۔ جب رب کعبہ خود ہمیں عطا کرنے آ رہے ہیں تو لاپرواہی میں رہنے سے بہتر ہے، در در کی محتاجی سے بہتر ہے کہ ہم دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر رمضان کی آخری راتوں میں یہ وظیفہ کر لیں جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ اس وظیفے سے بند تقدیر کے تالے کھل جاتے ہیں، غربت تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں، سالوں سے فاقوں میں مبتلا ہیں، سالوں سے کوششوں کے بعد جو کامیابی مقدر نہیں ہو رہی، مل جائے گی، مل جائے گی۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو ان راتوں میں رب کعبہ کو منا نہیں لیتا، رب کعبہ سے اپنی حاجات پوری کروا نہیں لیتا۔ اس لیے میری آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، مشکلات جتنی بھی ہیں، پریشانیاں جتنی بھی ہیں، حاجات اور خواہشات جتنی بھی بڑی ہیں، آپ ان راتوں کو یہ تسبیح جو بتانے جا رہا ہوں، جس طرح بتاؤں ویسے ہی کر لیجئے، انشاءاللہ غیبی مدد کے اسباب خود ہی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ کرنا کیا ہے؟ جیسے ہی رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جائے، 21ویں رات پہلے آئے گی، پھر 23ویں رات آئے گی، پھر 25ویں آئے گی، پھر 27ویں آئے گی اور 29ویں آئے گی۔ ہم نے کسی رات میں رسک نہیں لینا، ہم نے ہر رات یہ تسبیح کرنی ہے۔ ہم ان راتوں میں رب کعبہ کو رب کی رحمت کے ساتھ تلاش کریں گے، اور جس بندے نے اس تسبیح کے ذریعے رب کو راضی کر لیا، رب کعبہ کی قسم، آنے والی نسلیں آباد ہو جائیں گی، ہر مشکل پریشانی کا حل مل جائے گا۔ آپ نے 21 رمضان، 25، 23، 27 اور 29 کسی بھی رات کو باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3، 7 یا 11 مرتبہ درود ابراہیم کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد جو بھی ہے، بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے، شرطیہ بیٹا بھی مل جاتا ہے، بے روزگاروں کو روزگار مل جاتی ہے، کاروباری مسائل کا حل مل جاتا ہے، مشکلات پریشانیوں کا جرمٹ ہے تو ختم ہو جائے گا۔ مقصد کوئی بھی ہے، نیت لازمی کیجئے۔ نیت کرتے ہی آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ ان راتوں کو اس طرح سے رب کعبے سے مانگیے کہ رب کعبہ آپ کے قریب موجود ہے، آپ جو مانگ رہے ہیں ملتا جا رہا ہے۔ اس یقین سے آپ نے ان راتوں میں یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے نیت کی، نیت کرتے ہی آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم کا نذرانہ پیش کیا اور 100 دانوں کی ایک تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا شروع کیا۔ لیکن جب آپ
سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ رہے ہوں، آپ کا یقین اتنا کامل ہو کہ رب کعبہ کے قریب میں بیٹھا ہوں، رب کعبہ میری تمام حاجتوں میری خواہشات کے بارے میں سن رہے ہیں، رب کعبہ کی فوج میری مشکلات پریشانیوں کا حل کرنے کو تیار ہے۔ یقین اتنا کامل ہو کہ آپ جب سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ذکر کر رہے ہوں، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے جائیں اور اس یقین سے مانگے کہ مجھے ملتا جا رہا ہے، مجھے مل گیا ہے۔ آپ نے اس یقین کے ساتھ 100 بار یہ الفاظ پڑھنے ہیں، یہ ذکر کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ 100 بار سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لیں، پہلے تو اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے اور اپنا پورا نام کومنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کو آپ کے پورے نام کے ساتھ اجازت دی جا سکے۔ اتنا عمل کرنے کے بعد آخر میں اتنا ہی درود ابراہیم لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب یہاں تک عمل کرنے کے بعد کرنا کیا ہے؟ اب آپ نے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 بار پڑھ لیا، رب کی توجہ اپنی طرف مرکوز کر لی، اس یقین سے پڑھ لیا کہ رب کعبہ میری زندگی کی تمام حاجات کو پورا کر رہے ہیں، پورا ہو گیا ہے، اس یقین سے پڑھ لیا۔ اب وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے بیٹھ کر پڑھ لیں یا کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نیت کرنی ہے۔ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نیت کرنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ سلام پھیرتے ہی آپ سجدے میں چلے جائیں۔ یاد رکھیے گا اگر تو سجدہ ممکن ہے اس وقت تو کریے گا، نہیں تو آپ ہاتھ اٹھا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سجدے میں جا کر آپ نے 21 بار، صرف اور صرف 21 بار یا ذل جلال والاکرام پڑھنا ہے، یا ذل جلال والاکرام پڑھنا ہے۔ آپ نے سجدے میں یا ذل جلال والاکرام 21 بار پڑھنا ہے، کیونکہ رب کعبہ نے فرمایا انسان سجدے کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو پھر کیوں نہ ان طاق راتوں میں، ان شب قدر کی راتوں میں صرف اور صرف 21 بار یا ذل جلال والاکرام سجدے کی حالت میں رب کے قریب جا کر پڑھ لیا جائے۔ اور یا ذل جلال والاکرام سے ایسا جلالی رحمتیں برکتیں برستی ہیں کہ آپ منہ سے نکال رہے ہوتے ہیں، منہ سے حاجت نکل رہی ہوتی ہے، رب کعبہ کامیابی آپ کی جولی میں ڈال دیتے ہیں۔ ان راتوں کی برکت اتنی ہے کہ پہلے تو یہ بد نصیب ہی ہے وہ جو ان راتوں میں رب کعبہ کا ذکر نہ کرے، رب کو منانے کی کوشش نہ کرے، رب کو راضی نہ کرے، بد نصیب ہے وہ شخص۔ اور جو بندہ ان راتوں میں یہ وظیفہ کر کے رب کو راضی کر لے گا، رب کعبہ کی قسم عرشی فیصلے ہو جائیں گے، عرش کے خزانوں سے آپ کی جولی میں مال و دولت ڈال دی جائے گی، دنیا جہان کی تمام خواہشات آپ کے قدموں میں ہوگی۔ یہ عمل بہت خاص ہے، خدا را اس عمل کو جس طریقے سے بتایا ہے ویسے ہی کیجئے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ یہ راتیں بڑی نایاب راتیں ہیں، بڑی انمول راتیں ہیں۔ خدا را ابھی تک جن لوگوں نے رمضان میں لاپرواہی کر دی، وظائف نہیں کیے، رب کو منایا نہیں، ذکر اذکار نہیں کیا، یہ مہینہ بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے، آخری راتیں ہیں، طاق راتیں ہیں، شب قدر کی راتیں ہیں۔ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ لازمی کیجیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد